کہ ڈونلڈ ڈو سچا ہے. بابر اعوان صاحب، عمران خان کو بھی آپ سچا کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ڈو کو بھی سچا کہہ رہے ہیں. کسی ایک کو سچا کہیں نا بھائی. آپ تو کسی زمانے میں آصف زرداری کو سچا کہا کرتے تھے. بابر اعوان صاحب، آپ کے بھی بڑے دورے معیارات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، کل بھی میں نے اس موضوع پہ بات کی تھی اور رات کو ڈونلڈ ڈو خارجہ امور کمیٹی میں پیش ہوئے اور پاکستانی میڈیا میں ان کو لائیو دکھایا گیا. انہوں نے سائفر کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں بھی ملیں. پھر وہاں کمیٹی کے اجلاس میں وہی ماحول بنانے کی کوشش کی گئی جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بعض دفعہ بنایا جاتا ہے. بہرحال تحریک انصاف کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. وہ جو بیانیہ بنا تھا، سائفر، سازش، یہ وہ، ووٹ بینک، سارا کچھ ہو گیا. بابر اعوان صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے، اور عمران خان کی رہائی کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے. پھر خواجہ آصف صاحب نے وضاحت کر دی ہے، جی دھمکی دی ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے. باجوہ صاحب دھمکی دے سکتے ہیں ان کو کیونکہ وہ قریبی ان کے تعلقات بھی رہے ہیں. ہو سکتا ہے مذاق میں دھمکی دی ہو سکتا ہے سنجیدہ دھمکی دی ہو. پھر حسین حقانی صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئے. ناظرین، کل گوادر میں جو اٹیک ہوا دہشت گردوں کا، PLA کا، اس میں تربت سے تعلق رکھنے والا ایک دہشت گرد مارا گیا اور اس کی تصاویر لے کے خواتین یہاں اسلام آباد میں بیٹھی رہیں ماہ رنگ بلوچ کے ساتھ. اس معاملے میں میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا سائفر کیس. ناظرین، آپ کو پتہ ہے 2022 سے پاکستان میں سائفر ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا بھی ہوئی. عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ بھی لگایا، بڑا پاپولر ہوا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے الیکشن میں دو ہی نعرے پاپولر ہوتے ہیں، ایک اینٹی امریکہ اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جو بھی سیاسی جماعت یہ نعرہ لگاتی ہے وہ ووٹ بینک اس کے پاس آ جاتا ہے. اس پر تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کیوں نہیں تجزیہ کرتے؟ اس کا کوئی حل نکالیں. باقی ہر بات پہ تو تجزیہ ہوتا ہے، اس کا تجزیہ ہونا بڑا ضروری ہے پاکستان کے اندر تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ڈیولپمنٹ پہ ووٹ نہیں ملتا، ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک کریں تو ووٹ نہیں ملتا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیں تو ووٹ مل جاتا ہے، چاہے سچا ہو جھوٹا ہو جو بھی کہانی ہو. یہ لمبی بحث ہے ناظرین، کسی ٹائم میں کروں گا، فوکس اس پہ کروں گا. صرف فی الحال میں آ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ڈو صاحب نے بیان دیا، امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں جنوبی ایشیا کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا وہ پشاور میں بھی رہے ہیں اور پشاور میں وہ کیا کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کونسل خانے میں جاب کرتے رہے ہوں گے، امریکہ کی طرف سے وہ سفارتکار ہیں. انہوں نے کہا کہ سائفر بیانیہ جھوٹا اور مجھے اور میری بیوی کو اور بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں ملی. عمران خان حکومت گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں. اسد مجید خود کہہ چکے ہیں کہ سائفر میں کوئی دھمکی یا سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا. ناظرین، اس معاملے میں خان صاحب نے طوفان مچائے رکھا پاکستان کے اندر. ان کے حامیوں نے شرٹوں کے پیچھے ایبسلوٹلی ناٹ، گاڑیوں کے پیچھے بینر وہ لکھوا کے ایبسلوٹلی ناٹ، ایک بڑی کمپین چلائی گئی اور اس معاملے میں عوام کو مس لیڈ کیا گیا. اب وہاں اس کمیٹی میں بیٹھ کے ایک کانگریس مین کہتا ہے کہ امریکی سفیر کو چاہیے کہ وہ اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے ملاقات کرے اور عمران خان کو غلط سزائیں ہوئی ہیں. یا وہ عمران خان کا بیانیہ درست تھا یا یہ والی پھر بات درست ہے، دونوں میں سے ایک بات. اب ڈونلڈ ڈو جو ہیں وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں، پوری دنیا نے وہ لائیو مناظر دیکھے ہیں اور یہاں بھی خان صاحب کو اس پر سزا بھی ہوگی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کے تحت.
کہ جی انہوں نے سیفر لہرا دیا 27 مارچ کو جلسے میں، اعظم خان نے وعدہ معاف گواہ بنے کہ اب ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ تو میں کل اس پہ بولوں گا، اپیل چل رہی ہے، میں ذرا اس کی ڈیٹیل لے کے پھر بات کروں گا، کیونکہ عدالتی معاملہ میں کوئی اچھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک امر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے خارجہ پالیسی جیسے نازک ایشو اچھالا گیا، اور اس کا فائدہ تو ہوا عمران خان صاحب کو، پاکستان کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا، نہیں ہوا، تعلقات بڑے خراب ہوئے، واپسی اب ہو رہی ہے۔ جہاں تک وہاں پہ کچھ حامی تھے خان صاحب کے، اور یہ سارا معاملہ جو پی ٹی آئی ہے بیٹھی ہوئی امریکہ میں، جو ان کے عہدیدار ہیں، وہی یہ معاملہ سینٹ کمیٹی میں انہوں نے کرایا، لیکن ان کی امیدوں پہ اس طرح پانی پھر گیا کہ وہاں جو ہے وہ ان کی توقعات کے مطابق نہ بیان آیا، نہ کمیٹی کے دیگر ممبروں کی رائے آئی، اسی لیے وہاں نعرے بازی کی گئی، اور پھر چند افراد کو وہاں کمیٹی کے اجلاس سے باہر نکالا گیا۔ اس پہ بابر اعوان صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا جی، تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سائفر معاملے پر ڈونلڈ ڈو سچا ہے تو عمران خان پر مقدمہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے اپنا رد عمل میں یہ کہا کہ عمران خان کو سائفر کیس سے بری کرنے والا بیان دے دیا ہے ڈونلڈ ڈو نے، اور کہتا ہے کہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں تو کیس فوری واپس ہونا چاہیے، اور یہ مقدمہ جھوٹا بنایا ہے۔ شہباز شریف اور ان کی مینڈیٹ چور حکومت تو سلوٹ مار گورنمنٹ ہے، یہ سب سے پہلے ڈونلڈ ڈو کو سلوٹ مارتے ہیں۔ ایران گیس پائپ لائن پر بھی انہوں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے امور میں مداخلت ہے اگر پاکستان، تو وہ کہتے ہیں عمران خان کا موقف سچا ثابت ہو گیا ہے، ڈونلڈ ڈو نے خود ثابت کر دیا ہے۔ بابر اعوان صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سائفر سچا ہے، آپ کا یہی سٹانس ہے نا، اسی کے بیس پہ آپ نے ساری کمپین چلائی، بیانیہ بنایا، آپ نے جنرل باجوہ کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا، میر جعفر میر صادق کہا، پھر حسین حقانی کا ذکر آیا، محسن نقوی کا ذکر آیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ڈو سچا ہے۔ بابر اعوان صاحب، عمران خان کو بھی آپ سچا کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ڈو کو بھی سچا کہہ رہے ہیں، کسی ایک کو سچا کہیں نا بھائی۔ آپ تو کسی زمانے میں آصف زرداری کو سچا کہا کرتے تھے، ایک زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے حق میں آپ نے ان کے طیارے کے حادثے کے بعد لیاقت باغ میں جلسہ کیا تھا، حسین حقانی بھی اس میں موجود تھا، سردار عبدالقیوم خان بھی موجود تھے۔ بابر اعوان صاحب، آپ کے بھی بڑے دورے معیارات ہیں۔ بہرحال آپ تحریک انصاف کے اس وقت اس لائر ونگ میں ہیں جو خان صاحب کو ریلیف دلوانے کی کوششیں کر رہا ہے، میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کی یہ دو باتیں ہیں کہ ڈونلڈ ڈو سچا ہے، ادھر سے ڈونلڈ ڈو عمران خان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور آپ ڈونلڈ ڈو کو سچا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات کریں آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا تھا وہ درست تھا، ٹھیک ہے، آپ کی اس پارٹی کی سوچ ہے، پالیسی ہے۔ ایران گیس پائپ لائن کے متعلق ڈونلڈ ڈو نے تشویش کا اظہار کیا، بھئی آپ نے امریکہ کا پوائنٹ آف ویو، پاکستان کا مفاد کس میں ہے؟ ایران گیس پائپ لائن لانے میں ہے تو لائی جائے، انویسٹرز لائے جائیں، سرمایہ کاروں کو لایا جائے، بلوچستان کے حالات بہتر بنائے جائیں، تو تبھی ممکن ہے نا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، حسین حقانی صاحب بھی اس معاملے پہ بولے ہیں تھوڑا سا۔ آپ کو پتہ ہے حسین حقانی بڑے مشہور آدمی ہیں، امریکہ میں سفیر تھے جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ایک آرٹیکل چھپا تو وہ بھی بڑا ایک کیس بنا تھا، پھر یہ باہر سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ڈو نے وہ باتیں کی ہیں جو ایک ذمہ دار آفیشلز کو کرنی چاہیے تھیں، سائفر میں کوئی دھمکی نہیں تھی، اور ڈی مارچ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ حسین حقانی صاحب نے اپنی ایک رائے دی ہے، تھیوری ہے ان کی۔ حسین حقانی صاحب بھی بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اینٹی پاکستان باتیں کرتے رہتے ہیں،
وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے وہ جس طرح گئے تھے وہ سب کو پتہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے وزیر دفاع، ان کی 3-4 دن سے بڑی بحث چل رہی ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اب دیکھیں، کل امریکی کانگریس میں اسٹیٹ وہاں فارن ان کا ڈونلڈ ڈو پیش ہوا، تو یہاں کوئی اگر سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کسی کمیٹی میں پیش ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ باجوہ صاحب آپ سینٹ کے اجلاس میں ایز آرمی چیف آ چکے ہیں، جب رضا ربانی چیئرمین تھے۔ آپ نے وضاحت دینی ہے، دے دیں خواجہ آصف کی بات پر۔ کیا انہوں نے غلط بات کی ہے کہ طالبان کو آپ نہیں لائے تھے افغانستان سے؟ آپ تھے، جنرل فیض صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، آپ تینوں کا فیصلہ تھا نا، تو اس کے نقصانات اب پاکستان بھگت رہا ہے نا کہ نہیں بھگت رہا؟ باجوہ صاحب بتائیں نا، آپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف صحافیوں کا آپ فونے بھی کرتے ہیں، اور پھر کوئی آپ کے جو 2 انٹرویوز آئے تھے کتنی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، پھر آپ پر پابندی لگی کہ آپ نے انٹرویو کوئی نہیں دینا، آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، کریں بھلا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے سوال جواب کریں کہ نواز شریف نے آپ کو آرمی چیف بنایا تھا، آپ نے پاناما کی سازش کا بیانیہ بنا کے ان کو کیوں اقتدار سے نکلوایا؟ وہ 5 ججز نجی طور پہ مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا۔ ثاقب نثار بھی پریس کانفرنس کرے گا کسی دن، جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی کرے گا، اعجاز الحسن بھی کرے گا۔ بھئی کریں آپ بتائیں اصل معاملات کیا تھے، پھر جو آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں دوست غلط ہے، اپنا موقف دے دیں، اپنے کسی نمائندے کے ذریعے باجوہ صاحب موقف دے دیں۔ دھمکی دینا ایک وزیر دفاع کو، یہ تو بڑی، خواجہ صاحب آپ کو چاہیے کہ استحقاق کمیٹی میں یہ معاملہ پیش کر دیں، ایوان کے اندر معاملہ اٹھائیں کہ آپ کا استحقاق مجروح ہوا ہے، ایک سابق آرمی چیف نے آپ کو فون کر کے دھمکی دی ہے، آپ نے یہ بیان دیا تھا، آپ کا رائٹ بنتا تھا بطور وزیر دفاع، بطور پارلیمنٹرین رائے دی آپ نے ایک، اس پہ وہ دھمکی آپ کو دے رہے ہیں۔ تو ان کو استحقاق کی تحریک لے کر آئیں، اسپیکر کے پاس پیش کریں اگلے اجلاس میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا، اور باقی صحافی دوست بھی آپ کو یاد کراتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، کل گوادر میں دہشت گرد تنظیموں نے اٹیک کیا، 8 دہشت گرد اس میں مارے گئے، پاک فوج کے اور سیکورٹی اداروں کے جوانوں نے جرأت مندی سے اس حملے کو ناکام بنایا۔ لیکن جو ابھی تفصیلات آئی ہیں آج، اس میں ایک دہشت گرد مارا گیا جس کا تعلق تربت سے بتایا گیا ہے، اس کی تصاویر لے کے مارنگ بلوچ اور کچھ اور خواتین یہاں اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھنے کے لاپتہ افراد ہیں۔ اس سے پہلے ایران میں واقعہ ہوا، جب ایران نے اٹیک کیا، پاکستانی نے پھر جواباً میزائل مارے دہشت گردوں کے، وہاں جو دہشت گرد مارے تھے اس کا اعتراف مارنگ بلوچ نے خود اپنے ایک پریس کانفرنس میں کیا کہ ایران میں بھی جو مارے گئے وہ بھی بلوچ تھے، اور ہم یہاں اس کے لواحقین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے لاپتہ افراد کا۔ الزام کوئی ہو سکتا ہے کسی حد تک، کچھ افراد کے معاملات کی حد تک ہو الزام درست، لیکن اوورآل یہ نہیں ہے کہ سارے ہی لاپتہ جو ہے سیکورٹی اداروں نے اٹھا لیے اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب پھر وہ بے نقاب، وہ دہشت گرد جس کل مارا گیا اس کی تصاویر لے کے یہاں بیٹھے رہے آپ لوگ، کیا اس بات کا کوئی جواب ہے؟ یہ تو پھر بیرونی ایجنڈا ہوا نا، اور یہ اینٹی پاکستان ایجنڈا ہوا، انڈیا کی ایجنڈا ہوا، تو پھر آپ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، سی پیک کے منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ خدارا اس طرح کی باتوں میں نہ الجھا جائے۔ یہاں بعض جج بھی بڑے بڑے ریمارکس دے دیتے ہیں، پھر انوار الکاکڑ نے جب پیش ہو کے بیان دیا ایز نگران وزیر اعظم تو ہائی کورٹ کے جج صاحب خاموش ہو گئے۔ تو ریمارکس دینے تو بڑے آسان ہے جج صاحبان کے لیے، آن گراؤنڈ جا کے سچویشن بھی چیک کرا لیں، دیکھیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔